بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکب اضافی عربی گرامر کے اندر ایک اہم ترین شے ہے۔ اس کو جاننے بغیر آپ عربی گرامر کو صحیح طرح سے نہیں پہچان سکتے۔ پہلے بھی مرکب اضافی کے ہم نے کچھ آپ کے سامنے احکام بیان کیے ہیں اور آج بھی کریں گے، اس کے بعد بھی اس کے حوالے سے سبق آئے گا۔ اچھا، جو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ مرکب اضافی میں ایک اسم دوسرے اسم کی طرف حرف جر کے چھپے ہونے کے ساتھ منصوب ہوتا ہے۔ جو منصوب ہو رہا ہے، جس کی نسبت ہم کر رہے ہیں، اس کو ہم مضاف کہہ دیتے ہیں۔ جس کی جانب اس کو منصوب کیا جا رہا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ۔ اچھا، یہ 3 حروف ہیں، حروف جارہ سارے 17 ہیں۔ 17 میں سارے 17 کے 17 مقدر نہیں ہوتے، چھپے نہیں ہوتے، بلکہ 3 حروف جارہ ہیں، وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ من، فی، لام۔ من فی لام، من فی لام، من فی لام۔ تو اس کو ہم بول دیتے ہیں منی، فیوی، لامی۔ منی، فیوی، لامی، لامی، فیوی، منی، منی، فیوی، لامی، لامی، فیوی، منی۔ تو یہ لام یاد رکھنے کے لیے اس سے ہم نسبت دے رہے ہیں۔ اضافت لامی، اضافت فیوی، اضافت منی، اضافت لامی، اضافت فیوی، اضافت منی۔ اس کو دوبارہ پھر ایک دفعہ دوہرا لیں تاکہ یاد ہو جائے۔ اضافت لامی، اضافت فیوی، اضافت منی۔ اچھا، اضافت لامی کیا ہوتی ہے؟ جب مضاف الیہ سے پہلے حرف جر لام چھپا ہوا ہوتا ہے، لام محذوف ہوتا ہے، اس صورت میں مضاف الیہ نہ ظرف بنتا ہے نہ ہی مضاف کی جنس بنتا ہے۔ یہ دیکھیے، اضافت لامی، رسول اللہ، رسول اللہ، اللہ کے رسول، رسول اللہ، یہ مضاف ہے، یہ مضاف ہے۔ یہاں پہ کیا لام پوشیدہ ہے، فی پوشیدہ ہے یا من پوشیدہ ہے؟ یہاں پہ لام پوشیدہ ہے۔ اصل میں یہ کیا تھا؟ رسول للہ، اللہ کے لیے رسول۔ اصل میں یہ تھا رسول للہ، اللہ کے لیے رسول۔ اور اس کا ساتھ یہ بھی وضاحت میں نے کر دی ہے کہ اس صورت میں مضاف الیہ یعنی اس میں جلالت، یہاں پہ مضاف الیہ ہے، نہ یہ ظرف بن رہا ہے۔ ظرف یعنی کہ جس کے اندر کوئی شے آ جائے، اس میں اللہ میں کون سی شے آ سکتی؟ کوئی بھی نہیں آ سکتی۔ نہ ظرف بنتا ہے نہ ہی مضاف کی جنس، کہ رسول اللہ کی جنس میں ایسا بھی نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ جنس ہے اور نہ یہ مضاف الیہ اس کے لحاظ سے ضرب بن رہا ہے، برتن کی حیثیت بھی اختیار نہیں کر رہا۔ اچھا، تو جہاں پہ نہ جنس بنے نہ برتن کی حیثیت اختیار کرے، ضرب والی حیثیت اختیار کرے، تو وہاں پہ کیا پوشیدہ ہوگا؟ لام۔ یہ اس کی سوکھی سی آسان سی نشانی ہے کہ نہ وہاں پہ جنس بنے گا اس کے لیے، نہ وہاں پہ اس کے لیے برتن والی حیثیت اختیار کرے گا، تو وہ اضافت کون سی ہوگی؟ اضافت لامی۔ تو یہ رسول اللہ کی جو اضافت ہے، رسول کی جو اس میں جلالت کی طرح اضافت ہے، تو یہ کون سی اضافت کہلائے گی؟ اضافت لامی، اضافت لامی۔ رسول لفظ مضاف، اس میں جلالت مضاف ہے، مل کر یہ مرکب اضافی ہو گیا۔ جی جناب، یہ اضافت لامی کی میں نے آپ کے سامنے مثال رکھی ہے۔ اچھا، اس کے آگے آئیے، اضافت فیوی، اضافت فیوی، یہ کون سی ہوگی؟ اضافت فیوی۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ سے پہلے حرف جر فی محذوف ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ سے پہلے حرف جر فی محذوف ہوتا ہے۔ اس صورت میں مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف کی حیثیت رکھتا ہے، برتن کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح کی مثال ہے مکر اللیل، مکر اللیل، رات کا مکر۔ رات تک کوئی مکر نہیں کسی نے کر دی، رات کسی نے کوئی دھوکا نہیں دینی، لیکن رات دے وچ دھوکا دیتا جاتا، چوری رات دے اندر کیتی جاندی ہے۔ یہ رات برتن بن گئی ہیں، لہٰذا صاف اتنے پتہ چل رہا کہ جناب جدو تسی ترجمہ کرو گے نا، ترجمے تھوڑا جنا ہی غور کرو گے تو انہوں پتہ لگ جانا کہ لے بھی یہ برتن والی حیثیت آ۔ ویسے بھی دن رات ایداں دی جڑیاں چیزاں ہوندیاں نے، دن رات برتن ایداں دیاں چیزاں، زمانہ، یہ ہوندا ہی ظرف آ۔ زمانہ کوئی بھی دن رات مہینہ وا سال آ، یہ زمانے ہوندا ہی ظرف آ کہ انہاں دے اندر ہی شاید کوئی نہ کوئی واقع ہو رہی ہے، تے جس دے اندر کوئی شاید واقع ہو رہی ہوندی ہے، او چیز نو ظرف ہی بولیا جاندہ، برتن ہی بولیا جاندہ۔
تے ایک برتن ہی ہے، ظرف ہی ہے۔ اچھا مکر اللیلی، رات کا مکر، رات کسی نہ مکر نہیں کرتی، صاحب پتہ چل گیا رات دے اندر دھوکا دیتا جاتا، چوری رات نو کیتی جاتی، لہذا اصل جے کی سگا مکرن فی اللیل، مکرن فی اللیل، رات میں مکر، رات دی چوری، یا سرکن فی اللیل، سرکن چوری، رات میں چوری، تو یہ کون سی اضافت ہوگی؟ ہاں اس کی سادہ سی اس کو یاد رکھیے گا کہ مضاف الیہ سے پہلے حرف جر فی محذوف ہوتا ہے، اس صورت میں مضاف الیہ مضاف کے لیے ضرب بنتا ہے، جہاں پہ ضرب بنے گا تو آپ کہہ دیں کہ یہاں پہ اضافت فی وی پائی جا رہی ہے۔ کون سی اضافت پائی جا رہی ہے؟ اضافت فی وی۔ اگلی آگے جی اضافت منی، اضافت منی، اس میں کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ سے پہلے حرف جر من چھپا ہوتا ہے، حرف جر من پوشیدہ ہوتا ہے، مضاف الیہ سے پہلے حرف جر من مقدر ہوتا ہے، اس صورت میں مضاف الیہ مضاف کی جنس سے ہوگا، من کا مطلب ہی ہوتا ہے اس سے، تو اس نے جنس واضح کرنی ہوتی، یا تو مضاف مضاف الیہ کی جنس سے ہے، یا مضاف الیہ مضاف کی جنس سے ہے، یا تو مضاف مضاف الیہ کی جنس سے ہے، یا مضاف الیہ مضاف کی جنس سے ہے، کہ ایک دوسرے دے وچوں ہیں، ایک دوسرے دے وچوں ایک دوسرے سے اس کا تعلق ہے، تو جب اس ایک دوسرے سے اس طرح کا جنسی تعلق ہوگا تو اس لحاظ سے ہم اس کو اضافت منی کہہ دیں گے، جس سے اس کی مثال ہے خاتم فضۃ، خاتم فضۃ، فضہ چاندی کی انگوٹھی، خاتم انگوٹھی، فضۃ چاندی کی، یہ مکمل چاندی ہے، یہ فضہ چاندی مکمل ہو گئی نا، انگوٹھی چاندی سے علیحدہ کی ہے یا چاندی کی ہے؟ چاندی کی ہے نا، یہ انگوٹھی چاندی کی ہے، تو یہ انگوٹھی چاندی کی ہے تو صاف پتہ چل گیا کہ یہ جو انگوٹھی ہے یہ چاندی کی جنس سے ہے، چاندی دے وچوں ہی نکلی ہوئی ہے۔ جب اس طرح کی چیز آپ کے سامنے آئے نا کہ بھئی ایک شے اس کے ساتھ والی شے سے ہی نکلی ہوئی ہے، تو پھر آپ اس کو اضافت منی کہیں گے۔ اصل میں یہ تھا خاتم من فضۃ، فضۃ چاندی سے انگوٹھی، اصل میں یوں تھا۔ یہ ترکیب کلام کا بنے، ترکیب تو یہی کرنی ہے نا ہم، یہ تو من تو آپ کو میں ویسے واضح کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں اضافت میں اضافت منی میں کیا صورتحال بنتی ہے۔ اصل میں اصل یہ تھا اضافت منی کے لحاظ سے ہم اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ آپ کو شاید لگتا ہے سمجھ نہیں لگی، میں دوبارہ اس کو سمجھاتا ہوں کہ بھئی اضافت منی میں ہوتا کیا ہے۔ جس طرح اضافت لامی میں پیچھے لام پوشیدہ ہے، اضافت فیوی میں پیچھے فی پوشیدہ ہے، اضافت منی میں کیا ہوتا ہے کہ مضاف الیہ کی جنس سے ہوتا ہے یا مضاف الیہ اس کی جنس سے ہوگا، ایک دوسرے کے سے کوئی نہ کوئی جنس سے تعلق ہوگا۔ اب انگوٹھی کوئی لوہے کو تو نہیں نا ہم نے بنا دی، سونے کو تو نہیں نا، سونے کی تو نہیں نا بنائی، انگوٹھی تو چاندی ہی کی بنائی ہے، چاندی سے توڑ کے نکال کے چاندی سے اس سے ہم نے انگوٹھی بنائی ہے، تو یہ انگوٹھی نکلی چاندی سے ہے، تو انگوٹھی کی جنس ہی چاندی ہے، یہ اصل ہی چاندی ہے، یہ ماں باپ ہی ماں پیو یہ چاندی ہے۔ جب یہ اس طرح کا تعلق ہو، جنسی تعلق بن جائے تو اس کو اضافت کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اضافت منی۔ سمجھ لگی کہ نہیں اب؟ ہاں نہیں، ماڑی موٹی نہیں، ساری گل دسنی ہے۔ ہاں جی ہاں، دوبارہ میں پھر تیسری دفعہ سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیے دوبارہ سمجھیں کہ اضافت منی میں کیا ہوتا ہے، میں تعریف دوبارہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ مضاف الیہ سے پہلے حرف جر من چھپا ہوتا ہے، اس صورت میں مضاف الیہ مضاف کی جنس سے یا مضاف مضاف الیہ کی جنس سے ہوتا ہے، جس سے اس کی مثال ہے خاتم فضۃ ہے، یہ مضاف ہے نا، یہ مضاف ہے، خاتم مضاف، فضہ چاندی مضاف الیہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ چاندی، اس کا مطلب کیا ہے؟ انگوٹھی۔ اب انگوٹھی مجھے آپ نے یہ بتانا ہے انگوٹھی نکلی کہاں سے؟ چاندی سے نکلی نا، تو جب ایک چیز کی اصل ہمیں پتہ چل رہی ہو کہ یہ شے اس سے نکلی ہوئی ہے، یہ شے اس سے نکلی ہے، جس سے نکلی وہ بھی سامنے موجود ہے ہمیں، سونے کا بھی لگایا، ہاں سونے کا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، خاتم ذہبن، خاتم ذہبن لگا دیں، خاتم حدید لوہے کی، تو اب لوہا سے جب نکلے گی تو یہ بھی جنس ہوگی، ذہب سونے سے نکلی وہ بھی، یعنی کہ اضافت منی ہو گئی۔
لگی کہ نہیں سمجھ ہے؟ شکر اللہ کا. اچھا جی ہاں بھائی آگے چلیے جی. یہ تو اضافت کی ہم نے 3 قسمیں پڑھی ہیں. کون سی؟ اضافت لامی، اضافت فیلی اور اضافت منی. آگے چلیے. کہہ رہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں یہ بھی ہم نے کل بھی پڑھا تھا. مگر مضاف کا آخر، ہاں مضاف کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے. مضاف الیہ نہیں بدلے گا. یہ جو ہے نا مضاف الیہ یہ نہیں بدلے گا. یہ جو ہے نا یہ بدل سکتا ہے. اس کے اوپر کبھی زبر آئے گی، کبھی زیر آئے گی، کبھی پیش آ جائے گی. یہ بدلے گا اپنے اپنے لحاظ سے. یہ بدلے جب کوئی نہیں ہے تو ہم سب کو پیش ہی پڑھیں گے. پیچھے اگر کوئی نہیں ہے، لیکن اگر پیچھے کوئی لفظ آتا ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ میرے آگے پیش والا لفظ ہے تو ہم پیش ہی پڑھیں گے. اگر پیچھے ان کے کوئی لفظ ایسا آ رہا ہے جس کا تقاضا کہ میرے آگے والا لفظ زبر کی صورت میں ہے، نصب کی صورت میں ہے، تو ہم زبر نصب ہی پڑھیں گے. اچھا اگر پیچھے کوئی ایسا لفظ آ رہا ہے کہتا ہے کہ نہیں بھائی میرے آگے والا لفظ زیر والی صورت میں، مجرور کی صورت میں ہے، تو ہم اس کو مجرور ہی پڑھیں گے. جیسا اس کا تقاضا ویسے پڑھیں گے. اس کو ان کو نہیں چھیڑ سکتے. یہ مضاف اپنی اصلی حالت، ہاں مضاف لے اپنی اصلی حالت پر ہی رہے گا، لیکن مضاف بدلیں گے. مضاف بدلیں گے وہ اس کو میں آپ کے سامنے اس کی تفصیل رکھتا ہوں انشاءاللہ. بڑے اچھے طریقے سے آپ کو یہ چیز سمجھ آئے گی. دیکھیے آیا، کون آیا؟ اب آنے والا جو بھی ہوگا وہ فاعل ہی بنے گا. اور فاعل کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ فاعل جو بھی ہوگا وہ مرفوع ہوگا، پیش آئے گی. اب صاحب، کون سا صاحب؟ یہ تو نکرہ ہے. صاحب الکتابی، صاحب الکتابی. اب صاحب مضاف ہے، الکتابی مضاف الیہ ہے. فعل ہے آیا، فعل، صاحب مضاف، الکتابی مضاف الیہ. اب یہ دیکھیے میں نے کہا کہ مضاف بدلے گا، مضاف الیہ نہیں بدلے گا. مضاف کا جیسا پیچھے والے کا تقاضا ہوگا ویسا آئے گا. پیچھے فعل تھا، فعل اپنے آگے فاعل کو چاہتا ہے. فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو یہ جناب فاعل آ گیا، مرفوع آ گیا تو پیش کی صورت میں آ گئی. آگے دیکھیے دوسری صورت کہ جناب مضاف کبھی منصوب ہوتا ہے. لقیت صاحب الکتاب، لقیت میں ملا. لقیون ملنا یہ بھی پایا گیا، میں خود ملا فاعل بھی پایا گیا. اب فعل فاعل تو دونوں ہی اس میں آ گئے، دونوں ہی آ گئے. اب یہ مفعول کو چاہتا ہے. لقیون ملنا فعل پایا گیا اس میں. تو میں ملا، میں ملیا نا، میں خود میں ملا ہوں. جب میں ملا ہوں تو ملنے کا فعل کون کر رہا ہے؟ میں. تو فاعل بھی میں ہو گیا. تو فعل اور فاعل دونوں لقیتوں میں پائے گئے. تو اب آگے آئے گا مفعول. فعل بھی پایا گیا، فاعل بھی پایا گیا. اب رہ گئی مفعول. مفعول میں ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، زبر آتی ہے اس کے اوپر. اب لقیت صاحب الکتابی، صاحب الکتابی. اب یہ دیکھیے صاحب اوپر بھی ہے، صاحب نیچے بھی ہے. یہ اوپر بھی، یہ بھی، لیکن یہاں پہ صاحب مرفوع ہے، یہاں پہ صاحب منصوب ہے. لقیت فعل، اس کی جو تا ضمیر تھی یہ فاعل. اچھا صاحب مضاف، الکتاب مضاف ہے، مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ آپ اس کو مفعول بھی ہی بنا دیں. اچھا فعل اپنے فاعل، مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ جناب دیکھیں یہاں پہ صاحبہ آ گیا، بو، اور یہاں پہ با. لیکن یہ الکتابی یہاں بھی تھا، الکتابی یہاں بھی تھا، دونوں جگہ پہ برابر ہی ہے. اچھا جی اب اس کی تیسری مثال پہ آ جائیں. نظرت الی صاحب الکتاب، نظرت الی صاحب الکتاب. اب یہ دیکھیے نظرت فعل بھی ہے، تا ضمیر فاعل بھی ہے. فعل تا ضمیر فاعل، الی حرف جار. حرف جار جہاں بھی آتا ہے اس نے جار تو دینی ہے پھر. ہاں تو یہ صاحب، صاحبی، الکتابی تینوں جگہ پر ٹھیٹھ بن کے بیٹھا ہے. جداں تسی کدی کدی ٹھیٹھ ہو جاندے ہیں، کیوں زین صاحب ہیں؟
الکتابی لیکن ایک غریب بیچارہ کدی ادھر نو کدی ادھر نو کدی ادھر نو کدی ادھر کئی ہوندے نا میرے ورگے ماڑے بیچارے کدی ادھر نو جڑا دھکا دے ادھر چل گئے تو وہ جناب انہاں دی آ مثال ہے جن لایا گلی وہ لا کے چلی تو وہ مثال ہے مضاف دی مضاف کہندا بھائی جداں کہو اسی ادا ہی ہاں ہاں سانو کوئی دعوت تے دیو جے چاول کھلاؤ تو وہ بھی کھا لیں گے گوشت کھلاؤ وہ بھی کھا لیں گے جناب جے تسی کوئی سانو آئس کریم کھلاؤ تو وہ بھی کھاواں گے جو کھلاؤ ہاں کوئی اج بھاویں کوئی جوس پلا دے تو بھی پی لیں گے تے بہرحال جناب تے کئی ہوندے نہیں میں کدے نہیں جانا کسی دے نال جو میرا اپنا دل کرے گا میں وہ کھانا وا وہ بھی چند چیزاں بس مخصوص جداں سرداری نے بھینڈی کھا سکدا بس اور کچھ نہیں کھا سکدا اتھے ہی ڈٹیا اور وہ کچھ کھا ہی نہیں سکدا وہ جناب اِداں دی صورت حال یہ مضافلے دی اِداں دی صورت حال ہے زرداری والی ہاں تے اے جناب یو ٹرن لینا وہ تسی سمجھدے ہی کدی کدھر نو کدی کدھر نو کدی کدھر نو ہاں بدل ہاں جی تے اے میں تانوں چیزاں سمجھا دیتی ہیں کہ جڑا مضاف آ اودیاں حالتاں بدلدیاں رہندیاں صرف مزاح کیتا کہ جناب کوئی چیز تانوں سمجھ لگے لقیتو دیکھو نا لقیتو فعل تعظیم فاعل ہے اس طرح ایک کتاب چلے گا یہ نال فاعل بھی ہے دیکھو نا جب میں ملا ملنے کا ملنا کون کر رہا ہے ملنی کون کر رہا ہے میں تو کرنے والا جو وہ فاعل ہی ہوتا ہے نا تو فاعل صاحب پتہ چل گیا کہ میں خود اندر موجود ہوں تو میں ملا یہاں بھی نظرتو میں بھی یہی بات ہے میں نے نظر کی صاحب کتاب میں نے دیکھا صاحب کتاب کو اچھا جی یہ چیزیں ہو گئیں اچھا جی آگے آئیے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ مضاف کے آخر سے اضافت کے وقت تنوین گر جاتی ہے تنوین نہیں آتی مضاف کے آخر سے اچھا تنوین گر جاتی ہے مضاف پر الف لام بھی نہیں آتا یہ بھی آپ کو بتا جا کہ مضاف لے پر یہ دونوں چیزیں آتی ہیں یہ بھی پیچھے گزر گیا اچھا اگر مضاف تثنیہ یا جمع کا صیغہ ہو اگر مضاف تثنیہ یا جمع کا صیغہ ہو اب کیا کریں گے اگر مضاف تثنیہ یا جمع کا صیغہ ہو تو پھر کیا ہوگا جو تثنیہ کی نون ہوتی ہے اور جمع کی جو نون ہوتی ہے جب آپ ان کو اضافت کریں گے تو اضافت کر رہے یہ نون دونوں ہی جگہ پہ گر جائے گی اڑ جائے گی درمیان سے حذف ہو جائے گی جیسے عینانی یہ ہے عینانی دو آنکھیں عینن ایک آنکھ آنی عینی یہ میں نے آپ کو بتایا تھا تثنیہ کی نشانی یہ عینانی تثنیہ دو آنکھیں اب لامعت عینانی دو آنکھیں چمکیں دو آنکھیں چمکیں لامعت فعل عینانی اس کا فاعل ہے نا یہ اب سوال آپ کریں گے کہ فاعل تو مرفوع ہوتا ہے تو یہ مرفوع تو فاعل ہے نہیں تو یہ تثنیہ ہے تثنیہ ہے اصل میں عینن ہے نا عینن ہے اصل میں جو اس کا واحد ہے لامعت عینانی تو یہ یہاں تک کوئی مسئلہ نہیں لیکن کس کی آنکھیں چمکی آپ نے یہ بتانا ہے لامعت عینانی القتی بلی کی آنکھیں چمکی کتن بلی ہیں ہاں بلے کی آنکھیں چمکی اچھا کتن بلی کتن بلا اچھا اب کیا میرا یہ لکھنا درست ہے تو یہ لکھنا درست نہیں ہے یہ آپ کاٹنا پڑے گا اس کو کہنے کہ جب آپ تثنیہ کو کسی کی طرف مضاف کریں گے تو تثنیہ کا نون اڑا دیں گے لمعت عین القتی یوں آپ پڑھیں گے بلی کی دونوں آنکھیں چمکی رانو چمک دی ادھر ہی لگ رہی نا جب نیرا ہوئے اور طرح ہی لگتا ہوں بھی کلیاں آ گئی ہے ڈوڈے یا نظر آتا ہے لمعت عینانی القتی تو یہ نون جو ہے یہ اڑا دیا ہم نے اسی طرح جس طرح تثنیہ کا نون اڑتا ہے جمع کا بھی اڑ جاتا ہے جمع کا بھی ہاں ترکیب لمعت فعل عینا مضاف القت مضاف ہے اس کو آپ مرکب اضافی بنا کے یا اکیلا مضاف کو اس کا فاعل کہہ دیں فعل فاعل میں کوئی جملہ فعلیہ خبریہ ہاں یہ فاعل بنے گا نا وہ تو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اصل میں عینن ہے عینن واحد اس کا عینن ہے اسے تثنیہ بنایا نا تو اس کی چونکہ تثنیہ کی حالت ہی یہی ہوتی ہے تو ہم اس پر اعراب ظاہر نہیں کر سکتے اصل میں عینانو ہی ہونا چاہیے تھا اگر ہوتا نا لیکن چونکہ عرب والے چلاتے ہی اس طرح ہیں یہ چیز آپ کو سمجھ لگی تثنیہ والی صورت اب جمع میں آئیے گا ذرا
جناب سائقون، سائقون سائقون چلانے والے، چلانے والے ڈرائیور، یہ جمع ہو گئی. اونا اینا جمع کی میں نے نشانی بتائی تھی تو یہ جمع ہے. اسرع، اسرع جلدی چلائی، جلدی چلائی. سائقون ڈرائیوروں نے، ڈرائیوروں نے جلدی چلائیں. کیا چیزیں، کون سی چیزیں جلدی چلائیں؟ السیارات بساں، سیارات بساں دی جمع. اچھا السیارات، سیارت ایک بس، سیارات کئی بساں. ڈرائیوروں نے بسیں تیز چلائیں، سپیڈاں لاؤندے جدوں دوڑاندے آ. السیارات بلوچ ٹائم، چیما ٹائم. تو جناب اسرع سائقون السیارات. اب کیا یہ ہم نون لگا سکتے ہیں؟ کہتے جب دیکھیں نا سائقون آپ مضاف کر رہے ہیں، السیارات کو آپ مضاف الیہ بنا رہے ہیں، تو اب آپ کیا کریں گے بھائی؟ نون یہاں پہ اڑا دیں گے. لہذا کیسے پڑھیں گے؟ اسرع سائق السیارات. اگر نہ گرے تو پھر تینوں کسی نے کچھ نہیں کہنا، لیکن نحویاں نے کہنا بھی یہ بھائی یہ صحیح نہیں ہے کہ گل. ہاں یہ قاعدہ نحوی کے خلاف ہے، جو ان کا عربوں کا طریقہ یہ اس کے خلاف چلا جائے گا. اسرع سائق السیارات، تو یہ نون درمیان سے تثنیہ ہوگا اس کا بھی اڑ جائے گا، جمع ہوگا تو اس کا بھی اڑ جائے گا جناب، درمیان سے جاتا رہے گا. تو یہ ہمارا آج کا جو سبق تھا پڑھا، اللہ پاک یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.